السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تراویح میں پارے 16 سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت ہوئی۔ سورہ مریم میں وہی مشہور واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بغیر والد کے، اور سورہ طٰہٰ کے ابتدائی جو آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خدا ہونے کا بہت ہی مؤثر انداز میں تعارف کرایا، اور وہی آیتیں ہیں جن کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے پڑھا تھا اپنی بہن اور بہنوئی کو مارنے کے بعد۔ وہ بہن اور بہنوئی ایمان لائے تھے جس پر انتہائی غضبناک ہو گئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب مار کے تھک گئے تو انہوں نے خود بہن سے کہا کہ ذرا مجھے بتاؤ تم کیا پڑھ رہی تھیں؟ انہوں نے کہا پہلے آپ غسل کر کے آئیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل کر کے آئے تو یہی آیتیں سامنے رکھ دیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان آیتوں کو پڑھ کر اندر سے پگھل گئے، اور وہاں سے سیدھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کلمہ پڑھ کر انہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ ان آیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہت تفصیل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا۔ خاص طور سے ایک چیز کو اللہ نے بہت واضح کر کے بیان کیا، وہ ہے سامری جادوگر کا قصہ۔ سامری ایک جادوگر تھا، اور وہ زمانہ ہی جادوگری کا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ سامری یہ جو شخص تھا یہ یتیم تھا بچپن میں، ایک سمندری سفر میں کشتی کے تختے ٹوٹ گئے تھے، اس کے ماں باپ ڈوب گئے۔ یہ تنہا جو ہے چھوٹا سا بچہ ایک تختے پہ تیرتا ہوا ساحل پہ آیا تھا۔ کچھ لوگوں نے جو ہے اس کی پرورش کی، پالا پوسا۔ جب یہ جوان ہوا تو چونکہ ماں باپ کی تربیت سے خالی تھا تو لہٰذا اس کو یہ سوجھی کہ میں بڑا جادوگر بنوں، اور بڑا جادوگر بنا بھی۔ وہ بنی اسرائیل قوم سے نہیں تھا، وہ دوسری قوم کا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے جا رہے تھے، فرعون سے بچا کر آزاد کرا کے، اس وقت سامری اس قافلے کے ساتھ ہو لیا، اور بظاہر وہ کلمہ پڑھا تھا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ وہ منافق تھا، وہ جادوگر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ دریائے قلزوم بھی پار ہو گیا۔ جب اس نے راستے بنتے ہوئے دیکھا سمندروں میں، وہ بہت پریشان ہوا کیونکہ وہ جادوگر تھا۔ اس نے یہی سوچا یہ کون سا جادو ہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ اب اللہ تعالیٰ نے اسی کے ذریعے بنی اسرائیل کا امتحان لینے کا ارادہ کر لیا۔ ہوا یہ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور جہاں ان کا گھوڑا زمین پہ قدم رکھتا تھا اس نشان قدم پہ گھاس اگ آتی تھی۔ یہ ایک عجیب چیز تھی۔ سامری کو صرف یہ نظر آیا، حالانکہ بنی اسرائیل میں ہزاروں لوگ تھے، کسی کی نظر پڑی نہیں، نظر آیا بھی نہیں۔ یہ اللہ نے دکھایا صرف سامری کو، کیونکہ اللہ کا مقصد تھا اس کے ذریعے بنی اسرائیل کے ایمان کا امتحان لینا کہ وہ ایمان میں کتنے مضبوط ہیں۔ سامری نے فوراً ایک جگہ کی مٹی اٹھا لی کہ اس کے ذریعے میں اپنے جادو کا عمل کر کے دیکھوں گا میں کتنا کامیاب ہوتا ہوں۔ اس کے بعد یہ جبرائیل علیہ السلام آئے، بات ختم ہو گئی، بنی اسرائیل بہت آگے چلے گئے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ ایک وقت گزر گیا، پھر اللہ کا حکم آیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ پہاڑ طور پہ تشریف لائیے۔ 40 دن کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ طور پہ تشریف لے گئے۔ ان کی غیر موجودگی میں سامری نے حرکت کی۔ اس نے تمام بنی اسرائیل کی عورتوں سے کہا اپنے زیورات، سونے چاندی جو بھی ہیں وہ لاؤ، میں پگھلا کر ایک چیز بناتا ہوں۔ چنانچہ اس نے بنائی گائے کا بچھڑا۔ قرآن میں دونوں بھی ذکر ہے، عجل کے معنی آتے ہیں بچھڑا۔ تو بہرحال وہ گائے نما ایک شکل اس نے ایک جانور بنایا، اور اس کے بعد اسی مٹی کو اس گائے کے منہ میں ڈال دیا۔ قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں لہو خوار، گائے کی جو آواز ہوتی ہے، آواز لگاتی ہے گائے، وہ آواز آنے لگی اس کے اندر سے، یعنی اس کے اندر جان پڑ گئی اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے، اللہ کی مرضی سے۔ سامری کا اس میں کوئی کمال نہیں تھا، اس نے تو دیکھا اور دماغ لگا کے آزمایا، باقی اس کے اندر اثر پیدا کرنے والی ذات اللہ کی تھی۔ اس کے بعد اس نے کہا ہاذا الہکم و الہ موسیٰ،
کہ یہ ہے نعوذ باللہ تم سب کا معبود اور موسیٰ علیہ السلام کا معبود۔ یہ سب سے پہلے گائے کی پوجا یہ ایک بنی اسرائیل اور یہودیوں کی دین ہے، اس سامری کی دین ہے۔ وہاں سے پھر جو قومیں مشرک اور بت پرست ہوئیں، متاثر ہوئیں، ان کے اندر یہ جو ہے نحوست سرایت کر گئی، جس میں ہمارا ملک ہندوستان بھی ہے۔ تو بہرحال سب سے پہلے اس نے سجدے کرائے، باقاعدہ کتنے بنی اسرائیلی اس کو معبود مان کے سجدے کر لیے۔ یہی اصل دیکھنا تھا کہ کتنے پکے مومن ہیں وہ۔ یہ حالت تھی ان کے ایمان کی، جن کو اللہ نے دریا کلثوم پار کرایا تھا۔ ایسے موقع پر ہمارا سینہ فخر سے چوڑا ہو جاتا ہے ہمارے صحابہ کرام پر۔ کیا ایمان تھا الحمدللہ، نبی کی موجودگی میں انہوں نے کیسے ثبوت دیے۔ اور ایک یہ بھی تھے کہ ذرا سا 40 دن کے لیے نبی پہاڑ طور پہ گئے، انہوں نے ساری محنتوں پہ پانی پھیر دیا، کھلے عام شرک ہونے لگا، گائے کی پوجا ہونے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے بڑے پریشان، غضبان، اسفا، غصے میں بھی، افسوس میں بھی کہ یہ کیا قوم ہے، یہ اس قوم کی عقل کی کیا مطلب کیا جائے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے پیچھے حضرت ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کے گئے تھے، ان سے بڑی سخت الفاظ میں گفتگو کی کہ آپ یہاں رہ کے کیا کر رہے تھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا میں نے سب کچھ سمجھایا، لیکن اس سامری جادوگر کا سب یہ کھیل ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو پکڑا، ما خطبک یا سامری، اے سامری بتا کیا کیا تو نے۔ اس نے کہا میرا کچھ بھی کمال نہیں، بصرت بما لم یبصروا بہ، میں ایک چیز دیکھا تھا جس کو یہ لوگ نہیں دیکھے تھے، فقبضت قبضۃ، میں نے اسی وقت ایک مٹھی مٹی اٹھا لی تھی وہ منظر دیکھ کر۔ اس کے بعد میں نے آج اس کو آزمایا، اس گائے کے اندر آواز آنے لگی، یہ لوگ خدا مان کے سجدے کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس گائے کو باقاعدہ ذبح کیا، لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ، پھر اس کو جلایا اور پھر اس کی راکھ کو دریا میں بہا دیا، یہ بتانے کے لیے کہ یہ خدا نہیں تھا، یہ ایک جانور تھا اور جادو سے بنائی ہوئی چیز تھی۔ تو جادو سے بنائی ہوئی چیز سے اتنا متاثر ہو جانا کہ توحید ختم ہو جائے، متزلزل ہو جائے، لہذا اس کو جلایا اور اس کے بعد دریا میں بہا دیا۔ اور ایک بددعا دی سامری کے لیے کہ تیری حالت اللہ ایسی کر دیں گے، تو اس راستے پہ چلتا ہوا چیخے گا لا مساس، کہ میرے قریب نہ آؤ، مجھے مت چھوؤ۔ چنانچہ جو بھی اسے چھوتا اسے سخت تکلیف ہوتی اور چھونے والے کو وہ بیماری منتقل ہو جاتی، جو بھی بیماری اس کے اندر تھی۔ چنانچہ وہ جس گلی سے گزرتا لوگ چیختے ہوئے اس کو روک دیتے کہ ادھر سے مت آنا، ادھر سے ہم گزر رہے ہیں۔ جب لوگ تنگ آ گئے تو اس کو اٹھا کے جنگل چھوڑ کے آ گئے، چنانچہ وہ جنگل میں چیختا رہا، بھوکا پیاسا تڑپتا رہا، تڑپ تڑپ کے وہ مر گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے۔ اس پورے واقعے کو اللہ نے ہائی لائٹ کیا ہے، واضح طور پہ اس کو بیان کیا ہے بنی اسرائیل کے قصے میں سورہ طٰہٰ کے اندر، یہ بتانے کے لیے ہر زمانے میں شعبدہ باز، جادوگر، ایمان کے سوداگر رہے ہیں، رہیں گے۔ آج بھی شہر میں ڈھونگی باباؤں کی، جادوگروں کی کوئی کمی نہیں ہے، دکانیں کھولے بیٹھے ہیں۔ جدھر نکل جائیں، شہر کے جنوب میں، شمال میں، قبلے کی طرف، ادھر جدھر مشرق و مغرب کی طرف نکل جائیں، ہر جگہ ان کی دکانیں ہیں۔ ان کی دکانوں پر کھڑی ہیں ہماری اور آپ کے گھر کی عورتیں، برقع پوش خواتین۔ اللہ معاف کرے، نہ وہ ہمارے گھر کی ہوں نہ آپ کے گھر کی ہوں، مثلاً وہ مسلمان گھروں کی عورتیں ہیں، وہ لائن لگائے کھڑی ہوئی ہیں جادوگروں کے پاس۔ جاہل، انتہائی بد اخلاق، بد کردار جو اس لائن کا آدمی ہوتا ہے، سفلی علم سیکھا ہوا، جادو سیکھا ہوا، وہ پہلے بد کردار، بد اخلاق بنتا ہے، بعد میں جادوگر بنتا ہے۔ لہذا ان کے پاس شعبدہ بازیوں کے لیے جا رہی ہیں، کوئی جو ہے ساس بہو کے جھگڑے چھڑا رہا ہے نعوذ باللہ، اور ان کے جو ہے عنوانات دیکھو، خدا نے چاہا تو خون کے آنسو رونے نہیں دوں گا، ان کا ایڈ آتا ہے اخبار کے اندر اس نام کے ساتھ، خدا نے چاہا تو خون کے آنسو رونے نہیں دوں گا۔ تو کون ہوتا ہے روکنے والا یا رلانے والا؟ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اور اتنی عقیدت مسلم عورتوں کی کہ وہ جب جو مطالبہ کرتا ہے وہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ کتنے گھرانے برباد ہو گئے مسلمانوں کے ان باباؤں کے چکروں میں، ان ڈھونگیوں کے چکر میں، معاشی اعتبار سے برباد ہوئے، اللہ معاف کرے حیا اور کردار کے اعتبار سے برباد ہو گئے۔ کتنے گھروں کے ایسے قصے آئے ہیں کہ دست درازیاں کی ہیں ان بدماشوں نے، ان بد اخلاق جو ہے ڈھونگی باباؤں نے دست درازیاں کی ہیں، خواتین کی عزت و آبرو پہ حملے کیے ہیں، اور پولیس کے عملہ نے باقاعدہ ان پہ چھاپا مارا ہے، ان کو گرفتار کیا ہے، ان کو جیل میں ڈھکیلا ہے۔ وہ بیچارے
وہ پولیس والے نہ قرآن پہ ایمان نہ حدیث پہ ایمان، لیکن نڈر ہو کے پکڑ کے لے کے گئے. اور ایک ہمارے یہ جاہل مسلم گھرانے ہیں کہ ان کے نام پہ بھی جاؤ تو نہیں بڑے پاپا ہیں، کچھ بھی نہیں بولنا، کچھ بھی ہو جائے گا گھر کے اندر، کچھ بھی آ جائے گا زندگی کے اندر. تف ہے ایسے گھروں پہ اور ایسی عورتوں پہ. لہٰذا بچے پیدا ہوتے ہیں، بچوں کو لے کے پہنچ رہے ہیں آشیرواد دینے کے لیے، مصیبتیں دور ہوں گی. لا حول ولا قوت الا باللہ. یعنی کہنے کی ہمت نہیں ہے لیکن کہنا پڑ رہا ہے کہ نئی شادی شدہ جوڑے پہنچ رہے ہیں آشیرواد لینے کے لیے. ارے کیا ہے، عقلوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، کیا پاگل پن ہے. وہ خود جاہل ہے، بد کردار ہے، فسادی ہے، کچھ نہیں کر سکا تو سڑک کے کنارے دکان ڈال کے بیٹھ گیا کہ اس طریقے سے جو ہے لوٹا جائے، قوم کو دھوکہ دیا جائے. یہ بدترین لوگ ہیں معاشرے میں. ان کی دکانیں چلانے والی ہماری عورتیں ہیں. یہ برقع پوش خواتین کی لائن لگی ہوئی رہتی ہے. یہ اگر نہ جائیں ان کی دکان ایک دن بھی نہ چلے گی. اور یہ ماننے والی نہیں ہیں عورتیں. اگر ہم اور آپ سخت نہیں ہوئے، ہم اور آپ اگر نرم پڑے رہیں گے، گناہ ہمارے کندھے پہ بھی آئے گا. جس گھر کا شوہر، جس گھر کا باپ، جس گھر کا بھائی سخت ہو جائے کہ نہیں، ماحول قرآن کا بنے گا، قرآن نے جو تعلیمات دی ہیں اس پر عمل ہوگا، ان ڈھونگی باباؤں کو پیروں کی چپلوں کے نیچے رکھا جائے گا، اس طرح کا ماحول گھر میں بنایا جائے صاف الفاظ میں، تب یہ عورتیں ماننے والی ہیں. ورنہ ذرا بھی نرمی برتی گئی ایمان کا سودا کرتی ہیں اور کراتی ہیں یہ عورتیں ایسے ڈھونگی باباؤں کے پاس جا کر. لہٰذا یہ سامری کا قصہ بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے صاف کر دیا یہ سب تمہارے ایمان کے سوداگر ہیں، تمہارے ایمان اور اسلام کے سوداگر ہیں. لہذا ان سے بچو اور آنے والی نسلوں کو بچاؤ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان ڈھوگی باباؤں سے اور اس طرح کے بد اخلاق فسادیوں سے حفاظت فرمائے، ہمارے گھر کی عورتوں کی حفاظت فرمائے، آنے والی نسلوں کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.